فلسطین حصہ ہفتم۔ اب دیکھیے یہ جو دور رہا ہے رومن امپائر کا، یہ کافی طویل دور رہا ہے، اور رومن امپائر نے اب دیکھیے 332 بیفور کرائسٹ سکندر اعظم آیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو رومن امپائر سٹارٹ ہوئی وہ فرسٹ سینچری بیفور کرائسٹ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور ہاں فرسٹ سینچری بیفور کرائسٹ رومن امپائر فلسطین میں اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے یہود کی بغاوتوں کو کچل دیا، اور اس خطے کا نام رومن امپائر کے دوران فلسطین رکھا گیا۔ اب یہ رومن امپائر چلتی رہی ہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 636 قبل مسیح میں ہوا۔ I beg your pardon please، 632 قبل مسیح میں ہوا، 632 AD۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 632 AD، 632 AD آپ کا وصال ہوا۔ تو اس کے بعد 2 سال تک، لگ بھگ 2 سال، خلیفہ راشد اول حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت رہا، اور ان کے بعد 10 سال کے لیے دور خلافت تھا خلیفہ راشد دوئم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے دور حکومت کے 2 سال جب شروع ہو چکے تھے، 2 سال گزر چکے تھے، تو یا دوسرے سال میں یا تیسرے سال میں یوں سمجھ لیجئے کہ 636 عیسوی اور یوم ہے 20 اگست، تو فلسطین کو فتح کیا گیا۔ فلسطین کو فتح اس طرح سے کیا گیا، کوئی ملیشیا عمل کارروائی سر انجام نہیں پائی تھی، بلکہ اہل فلسطین نے اپنے شہر کی کنجیاں امیر المومنین کے حوالے کر دی۔ جب عرب فاتحین نے محاصرہ کیا بیت المقدس، یروشلم اور ان فلسطینی علاقوں کا، تو اہل فلسطین نے کہا کہ ہم بغیر جنگ کے آپ کو شہر کی کنجیاں دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کنجیاں لینے کے لیے جو آپ کا بادشاہ ہے وہ خود ہمارے پاس چل کر آئے۔ تو ان کی اس شرط پہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے سفر کر کے فلسطین پہنچے، اور انہوں نے جو اہل فلسطین تھے انہوں نے اپنے شہر کی چابیاں امیر المومنین کو دے دی۔ اب یہ واقعہ 20 اگست 636 عیسوی کو ہوا، جب عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کیا۔ یہ قبضہ پرامن طریقے سے عمل میں آیا۔ 463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دور دورہ رہا، تاہم یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود رہے۔ 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ 1199 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور یہاں مسلمانوں کی حکومت ایک بار دوبارہ قائم ہو گئی۔ اب میں اس کو ذرا واضح کر دیتا ہوں کہ یہ ہوا کس طرح سے۔ دیکھیے، جب فرسٹ سینچری بیفور کرائسٹ رومن امپائر نے اس علاقے پر قبضہ کیا، تو یہ لوگ غیر مذہبی لوگ تھے، یہ لوگ کافر تھے۔ تو ان کا جو انٹریکشن انفیکٹ یہود کے ساتھ ہوا، تو وہ کوئی پیسفل انٹریکشن نہیں تھا، اور انہوں نے یقیناً یہود کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ یہی رومن امپائر کچھ عرصے کے بعد عیسائی ہو گئے۔ اب دیکھیے، رومن امپائر جو قائم ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوئی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور اب کیا کہانی سنائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو صلیب پر چڑھانے کا واقعہ ہے، اور پھر وہ آسمانوں پر روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ سلطنت روم میں تو ہوا، اور یہ گناہ رومن امپائر نے کیا،
تو وہی رومن امپائر پھر کئی سالوں کے بعد یا صدیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر پرواز کرنے کے بعد وہی رومن امپائر خود عیسائی ہو گئے۔